بدلے کی آگ میں جلتا ہوا امریکہ اسے ایک لاجواب موقع کے طور پر دیکھتا ہے، جس میں وہ فرادید اور اس کے جرنیلوں کو ایک ساتھ ختم کر کے اپنی فتح کا اعلان کر سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دشمن کا علاقہ ہے جس میں جنگجوؤں نے ان کی فورسز کو پھنسا کر مارنے کے تمام تر بندوبست کر رکھے ہیں۔ غصہ اور طاقت کا گھمنڈ اگر ایک ساتھ بروئے کار آئے تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل طور پر سلب ہو جاتی ہے، اور یہی سب کچھ ان امریکیوں کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ وہ بغیر منصوبہ بندی کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں، 19 ایئر کرافٹس، 12 بختر بند گاڑیوں اور 200 کے قریب امریکی فوجیوں کے ساتھ اولمپک ہوٹل پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ لیکن یہ حملہ ان کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوتا ہے اور ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دیتا ہے جس میں اگر پاکستانی فوج اپنی شاندار حکمت عملی، لازوال جرأت اور بہادری کے ساتھ بروئے کار نہ آتی اور سپر پاور کی دم توڑتی ہوئی امیدوں کو سہارا نہ دیتی تو امریکیوں کے یہاں سے زندہ بچ کر نکلنے کے تمام تر امکانات ختم ہو چکے تھے۔ معزز دوستو، یہ سن 1993 کی بات ہے۔ صومالیہ شدید جنگی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ صومالی جنگجوؤں کی امن فوج اور سویلینز پر بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے اقوام متحدہ شدید بے چینی کا شکار ہے۔ ان حملوں کا ماسٹر مائنڈ فرح عدید نامی ایک صومالی وار لارڈ ہے جو کہ ملک پر قبضہ کرنے کے در پہ ہے، جسے روکے بنا صومالیہ میں امن قائم کرنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ اس شدید بے چینی کی صورتحال میں 3 اکتوبر 1993 کو فرح عدید 2 امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر مار گراتا ہے، جس سے سپر پاور کی انا کو شدید ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ اس کارروائی کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ طاقت کے نشے میں دھت امریکی فورسز عدید کے گھر پر دھاوا بول دیتی ہیں، جس میں وار لارڈ کی فیملی اور قبیلہ کے کئی ایک افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور یوں جنگجوؤں اور امریکی فورسز کے درمیان ٹھن جاتی ہے، اور وہ امریکی فورسز اور امن فوج پر حملوں میں دن بدن شدت لے آتے ہیں۔ ایسے ہی ایک حملے میں امن فوج کے 24 جوان بھی مارے جاتے ہیں، جن میں پاکستانی فوجی بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر بل کلنٹن اس ساری صورتحال سے خاصے بے چین دکھائی دیتے ہیں اور عدید کو سبق سکھانے کی غرض سے اسپیشل فورسز کو امریکہ سے روانہ کر دیتے ہیں۔ امریکی فورسز عدید کو سبق سکھانے کے لیے اس قدر بے چین ہیں کہ وہ سویلینز کے جانی نقصانات کی بھی پرواہ نہیں کرتے، جس سے عام عوام کے درمیان امریکی فورسز کے خلاف غصہ بڑھنے لگتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے درمیان امریکی فورسز کو اطلاع ملتی ہے کہ جنرل عدید اپنے تمام تر کمانڈروں کے ساتھ موغادیشو کی بکارا مارکیٹ کے اولمپک ہوٹل میں موجود ہے۔ یوں امریکی فورسز تمام تر جنگی ساز و سامان کے ساتھ اولمپک ہوٹل کی جانب روانہ ہو جاتی ہیں۔ ان کے خیال میں وہ 90 منٹ کے اندر اندر عدید اور ان کے تمام تر ساتھیوں کو دبوچ لیں گے، لیکن 17 گھنٹے کی مسلسل لڑائی کے بعد بھی عدید تو دور، خود امریکی فوجیوں کو بچ نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ ادھر پینٹاگون وکٹری سپیچ تیار کر کے بیٹھا ہے تو ادھر امریکی فوجی موت کی دلدل میں بری طرح سے جکڑ چکے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی امریکی فورسز بکارا کی تنگ و تاریک گلیوں میں داخل ہوئیں تو عدید کے حامی جنگجوؤں نے رکاوٹیں لگا کر گلیوں کو بند کرنا شروع کر دیا، اور یوں امریکی بری طرح سے ان کے بچھائے ہوئے ٹریپ کا شکار ہو گئے۔ زمینی فوج کو ٹریپ کرنے کے بعد جنگجوؤں نے بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں کو کارروائی کا موقع فراہم کیا، لیکن جیسے ہی وہ اولمپک ہوٹل کی چھت پر فورسز کو اتارنے لگے تو قریبی عمارتوں میں چھپے جنگجو راکٹ لانچروں کی مدد سے ان پر حملہ آور ہو گئے اور پے در پے حملے کر کے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر مار گرائے، جس سے امریکی فورسز کے حوصلے بالکل پست ہو گئے اور ان کو موغادیشو کی تنگ و تاریک گلیاں قبرستان نظر آنے لگیں۔ بیک اپ پر موجود دوسرے ہیلی کاپٹر جب اپنے فوجیوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر بھی گولیوں کی بچھاڑ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل بے بس نظر آتے ہیں۔ امریکی فوج کی اس شرمناک ناکامی کی اطلاع اقوام متحدہ کی امن فوج کے کیمپ تک بھی پہنچ جاتی ہے، جس میں پاکستان اور ملیشیا سمیت دیگر کئی اقوام کی افواج موجود ہیں۔ لیکن آگ کے جلتے ہوئے اس الاؤ میں کوئی بھی چھلانگ لگانے کو تیار نہ ہے۔ آخرکار امن فوج کی نظر انتخاب پاکستانی دستوں پر پڑتی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ان حالات میں بس یہی وہ لوگ ہیں جو امریکہ کی دم توڑتی ہوئی امیدوں کو سہارا دے سکتے ہیں، اور یوں پاکستانی امن دستوں کو یہ مشن سونپ دیا جاتا ہے۔
اور یہ دستے ملیشیا کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بختر بند گاڑیوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے اور بختر بند گاڑیوں کے بغیر زخمیوں کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب پاکستانی دستوں کے پاس محض 4 ٹینک موجود ہیں اور ان میں بھی نائٹ ویژن کی صلاحیت موجود نہ ہے۔ پھر بھی پاکستانی دستے ایک ایسا لاجواب پلان ترتیب دیتے ہیں کہ مشن کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس پلان کے مطابق ایک کوئک رسپانس فورس کا دستہ ترتیب دیا گیا جو کہ ٹینکوں کی مدد سے مطلوبہ مقام تک منتقل کیا گیا، جس کے پاس لانچر سمیت تمام قسم کے ہتھیار موجود تھے جن کا مقصد جنگجوؤں کو انگیج رکھنا تھا۔ ان ٹینکوں کے پیچھے خالی بختر بند گاڑیاں تھیں جن کا مقصد زخمیوں کو ریسکیو کرنا تھا اور پھنسے ہوئے امریکی فوجیوں کو بھر کر واپس لانا تھا۔ پاکستانی ٹینک رات میں دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھنے کے باوجود رات 11 بجے مشن پر روانہ ہوئے اور موغادیشو کی تنگ و تاریک گلیوں میں جنگجوؤں کی گولہ باری کو فیس کرتے ہوئے آہستہ آہستہ مطلوبہ مقام تک جا پہنچے۔ ان کے پیچھے کوئک رسپانس فورس کی گاڑیاں موجود تھیں اور ان تازہ دم دستوں نے 20 گھنٹے کی مسلسل لڑائی کا شکار جنگجوؤں پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ تمام جنگجو ڈیفینسو پوزیشن پر چلے گئے۔ یوں خالی بختر بند گاڑیوں کو باری باری آگے لایا گیا جن میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں اور زخمیوں کو ریسکیو کیا گیا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک اور ٹوئسٹ اس وقت آیا جب مسلسل لڑائی کی وجہ سے پاکستانی ٹینکوں کا ایندھن ختم ہونے کے قریب جا پہنچا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے باری باری ٹینکوں کو ریفیلنگ کے لیے بھیجا گیا۔ جب ایک ٹینک ریفیلنگ کرانے کے بعد واپس آتا تو دوسرا بھیج دیا جاتا۔ یوں پوری رات کی کارروائی کے بعد بچ جانے والے امریکی فوجیوں کو ریسکیو کر لیا گیا اور مشن کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ اس ساری کارروائی کے دوران پاکستان کا ایک فوجی شہید ہوا اور جو طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر جنگجوؤں کو سبق سکھانے نکلے تھے ان کے 18 فوجی مارے گئے اور بے شمار زخمی بھی ہوئے۔ یہ مشن امریکہ کے لیے ایسا بھیانک خواب ثابت ہوا کہ انہوں نے اس کے بعد صومالیہ تو کیا پورے افریقہ میں کسی جنگی مشن میں حصہ نہ لیا۔ اس واقعے پر ہالی ووڈ میں ایک فلم بھی بنائی گئی جس میں تمام تر کامیابی کا سہرا امریکی فورسز کے سر پر رکھ دیا گیا اور پاکستان کی فورسز کی دلیرانہ کارروائی کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، جس کا گلہ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں بھی امریکیوں سے کیا ہے۔ اور یوں امریکی ایک احسان فراموش قوم نکلے اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی اس دلیرانہ کارروائی کی تعریف نہیں کی، لیکن دنیا پھر بھی جانتی ہے کہ مشن بلیک ہاک کے اصل ہیرو کون ہیں۔